اللہ پاک رب العزت کا فرمان ہے کہ میں جس سے چاہتا ہوں دین کا کام لیتا ہوں، اور میں دین کا کام لینے کے لیے کسی کا امت کا محتاج نہیں ہوں۔ اور جب کوئی ایک امت، کوئی ایک قوم اپنی ذمہ داریاں بھلا دیتی ہے تو میں اس کے اوپر دوسری قوم کو غالب کر دیتی ہوں اور میرا کام جاری رہتا ہے۔ سر تھوڑا سا ذرا ٹریک سے ہٹتے ہیں، ہم تھوڑا سا ہٹ کے بات کرتے ہیں۔ ہم نون لیگ سے ہٹ کے بھی بات کریں تو اور بھی کافی پی ڈی ایم میں حضرات ہیں جو کہ اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے تقریباً 200 بندے کا ڈیلیگیشن، جس میں ان کے باورچی تک شامل ہے، ان کی لسٹ ایک بنائی اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو پیش کر دی حج پیکیج کے لیے۔ اور جو ابھی تک کی انفارمیشن ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اسے پاس کر دی ہے، جس پہ اخراجات جو ہیں وہ ہیں اپروکسیمیٹلی 20 کروڑ روپیز۔ اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر بہت اچھی بات ہوتی ہے ایمانداری سے اگر کہہ دیتے کہ یار 200 بندوں نے حج کرنے جانا ہے، کم سے کم حج اور عمرہ کے اندر تو ایمانداری دکھانی چاہیے بندے کو۔ ستم یہ ہے کہ جو خدام جاتے ہیں نا ہر سال حج کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، ان کے کھاتے میں یہ 200 بندوں کا نام ڈالا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ خدام کے کیموفلیج میں جمعیت علماء اسلام کے نوازش کردہ بندے حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور خدام کا حق کھا رہے ہیں۔ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین کے کام میں بھی اگر دین نہیں ہے تو پھر چنگیزیت ہی ہے۔ کیا اسلام، ہمارا دین، اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ عوام کے پیسے پر حج کریں عوام کی اجازت لیے بغیر؟ میں اس کے سلسلے میں جواب دینا چاہوں گا سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی آدھی دنیا کا فاتح اور ایک عظیم سپہ سالار اور جرنیل، اور ان کی صلیبی جنگوں کی داستانیں بچے کی زبان پہ ہیں۔ وہ اپنی تمام معرکہ ہے زندگی سے اتنی نجات حاصل نہیں کر سکے تھے اور اتنا پسنداز نہیں کر سکے تھے کہ حج کے لیے چلے جاتے۔ اور حج کے بارے میں جو قرآنک حکم ہے، جو شریعت کا حکم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں حلال مال میں سے، اور اگر آپ کے پاس حج کے سفر کا زیادہ رہا اور جتنا عرصہ آپ نے حج کے لیے مقیم رہنا ہے، اپنے بیوی بچوں کا پیچھے خرچہ، فیملی کا جو ہے اخراجات کے لیے معقول رقم اگر آپ کے پاس وہ پسنداز کی ہوئی ہے تو جائیں، حج پہ ضرور جائیں۔ اس سلسلے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ مثال دینا چاہوں گا، ایک ہسٹوریکل واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا جو کہ چنگیز خان کے بارے میں ہے۔ چنگیز خان جب تمام فتوحات سے جاری رکھتے ہوئے واپس اپنے وطن کو لوٹ رہا تھا تو قندھار میں وہ رکتا ہے، غالباً قندھار میں یا جلال آباد میں۔ تو وہ اپنے مشیروں کے ساتھ ایک بات ڈسکس کرتا ہے کہ یار میں نے یہ عجیب سی قوم دیکھی ہے کہ یہ تھکتی ہی نہیں ہے، ان کو جتنا ماریں گے مرتی نہیں ہے، یہ ہمارے مقابلے میں ایک 10 کو مار دیتا ہے، تو ان کے اندر کون سی ایسی توانائی ہے، کون سی ایسی ایک ان کے اندر ترنگ ہے کہ میں یہ جاننا چاہوں گا۔ تو ایسا کرو کہ 2 بندے جو کہ اپنے دین اسلام کا بڑا نالج رکھتے ہوں وہ لے کے آؤ۔ اس کے مشیر 2 بندوں کے لے کے آئے، ایک عالم دین تھا اور ایک صوفی منش تھا، اور ان سے یہ سوال کرتا ہے کہ یار میں نے سنا ہے کہ تم اپنے دین کے بارے میں کتنا جانتے ہو، تو بتاؤ تمہارے دین کے اندر کیا کیا ہے۔ اس نے کہا جی ہمارے دین کے اندر ہے کہ ہم خدائے وحدہ اللہ شریک کی عبادت کریں۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، کیونکہ ضروری ہے کہ سپہ سالار ایک ہی ہو پورے لشکر کا، تبھی تو وہ اطاعت کریں گے۔ دوسرا اس نے کہا جی اور آپ کا دین کہتا ہے؟ اس نے کہا جی ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ دن میں 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے،
ہونا چاہیے کہ اگر شکرانہ نعمت کے لیے اگر ہم سجدہ کرتے ہیں یا سر جھکا دیتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ اس نے کہا اور کیا تمہارے دین میں ہے؟ اس نے کہا جی ہمارے دین میں یہ ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ جو ہے سال میں ایک مہینہ ہم روزے رکھتے ہیں۔ اس نے کہا یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ سال میں ایک دفعہ 11 مہینے اگر آپ کھاتے ہیں تو ایک مہینہ اگر آپ رکھیں تاکہ آپ کو بھوک کا بھی اندازہ ہو۔ آخر میں یہ باتیں مختلف کرتے 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 وہ حج کے اوپر آ کے پہنچا کہ جی ہمارے ہاں یہ ہے کہ حج بیت اللہ کیا جائے جس کے پاس استطاعت ہو تو چنگیز خان نے اس کا جواب یہ دیتا برا تاریخی کہ میں اس کو ضروری نہیں سمجھتا۔ اب علماء کرام تو فتویٰ لگا دیں گے کہ یہ توہین رسالت کا توہین مذہب کر دی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس کو سائیکولوجیکلی دیکھیں، کیونکہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے۔ فطرت کے عین تقاضوں کے مطابق وہ آپ سے تقاضے کرتا ہے، اس سے ہٹ کے نہیں کرتا۔ ایک بندے کے پاس پس انداز ہی نہیں ہوتا ساری زندگی، تو اس کی فرضیت کہاں سے آ گئی؟ تو اس کو آپ ساری زندگی کے احساس کمتری میں مبتلا رکھیں گے کہ یار کاش میں صاحب استطاعت ہوتا تو میں بھی حج کرتا، ٹھیک ہے۔ بعد میں وہ علماء کرام یا تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں نہیں معلوم کہ یہ بندہ جس کا نام چنگیز خان ہے یہ اسلام کو جاننا اس کے لیے اس لیے ضروری تھا کہ اسلام قبول کرنا چاہتا تھا یا کہ ویسے ہی تجسس کا اظہار کر رہا تھا۔ لیکن تاریخ نے یہ دیکھا کہ اس کی 7ویں 6ٹھی لڑائی کے اندر تیمور خان نام کا بندہ مسلمان ہوا، اور اس تیمور خان میں سے آگے ترک سلطنت کا قیام ہوا، اور اسی تیمور خاندان سے آگے مغل سلطنت کا ہندوستان کے اندر قیام ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات نیتوں کے بھی ثمرات دیتا ہے، اور اگر ہمارے علماء کرام اس چیز کو ذہن میں رکھ لیں کہ یار اپنی کمائی سے حج کرنا زیادہ افضل ہے بجائے اس کے کہ لوگوں کے خون پسینے کے ٹیکسوں کی کمائی کے اوپر مفت کا حج کیا جائے، اور جس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ تو قبول ہی نہیں ہے، تو اگر یہ اپنی کمائی سے حج کریں تو زیادہ افضل ہے۔ ویسے یہ پکنک کے لیے جا رہے ہیں تو 100 دفعہ جائیں۔ میں نے بھی اپنے ایک پروگرام میں یہی کہا تھا کہ یہ تو پھر آؤٹنگ ہو گئی، حج تو نہ ہوا، کیونکہ حج تو وہی ہے جس طرح اللہ کی ذات پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم تک پیغام پہنچایا کہ حج پوری زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، اور وہ بھی تب اگر آپ اس کی استطاعت رکھتے ہوں۔ صاحب اس سے جڑی ایک بات کہنا چاہوں گا۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک عمرہ کیا تھا کچھ ایک کابینہ نے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر بڑی لہد آئے ہوئی تھی کہ یار وہاں پہ مدینہ منورہ کا جو ہے حرمت تقدس پامال کیا گیا، حرمت پامال کی گئی ہے۔ تو میں نے اپنے دوستوں سے ایک سوال کیا، میں نے کہا یار مجھے ٹھیک ہے میں تو وہاں پہ نہیں تھا، کس نے کیا کس نے نہیں کیا، یہ اچھا عمل نہیں تھا، جو کرے گا وہ بھگتے گا، لیکن مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیں کہ کیا خواتین کے لیے بغیر محرم کے عمرہ کرنا جائز ہے؟ وہ عمرہ ہو جاتا ہے؟ اور جو وفد کے اندر جتنی خواتین تھیں وہ کن محرموں کے ساتھ گئی تھیں اس کی تفصیلات تو دے دیں۔ سمپل سی بات ہے کہ اتنی لے کرنے کے بعد، اتنا ویلا کرنے کے بعد کہ جی وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے، وہاں فلاں انیل مسرت آیا ہوا تھا، فلاں آیا ہوا تھا، وہ پری پلانڈ آئے ہوئے تھے، انہوں نے آ کے آوازیں کسے، انہوں نے سارا کچھ ایک جو ہے وہ پلان کے تحت کیا۔ تو یار وہاں پہ ایک نون لیگ کا بندے کو پکڑ کے 3 سال کی سزا کیوں ہوتی ہے؟ ایک بندہ ویڈیو بنا رہا تھا، ایک بندے نے نعرے بازی شروع کی، ایک پی ٹی آئی کا تھا اور ایک نون لیگ کا تھا، اور نون لیگ ایک سائڈ پہ خوش ہے، ایک سائڈ پہ افسردہ ہے، اسی طرح پی ٹی آئی بھی ایک سائڈ پہ افسردہ ہے، ایک سائڈ پہ خوش ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ منافقانہ رویے ختم ہونے چاہیے۔ کم سے کم آپ مذہب کا کارڈ نہ کھیلیں، آپ نے سیاست کرنی ہے ضرور کریں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ نے سیاست کرنی ہے ضرور کریں، دین کا لبادہ نہ اوڑھیں، کھل کے آئیں، سیاسی میدان میں آئیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں یار میں عالم دین ہوں، آپ کی آج تک ایک بھی کتاب میری نظر سے تو نہیں گزری کہ آپ نے کہیں پہ کوئی فتویٰ لکھا ہو، کہیں پہ بھی آپ نے امت کی رہنمائی کے لیے کوئی کتاب لکھی ہو، میری نظر سے تو ایسی کوئی بات نہیں گزری ہے۔
تو پھر اگر آپ صرف اور صرف چند مدرسے بنا کے اس کو آن کر کے، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یار چونکہ میں مدرسہ انڈسٹری کا انچارج ہوں تو میں عالم دین ہوں، تو بھائی وہ سیدھی سیدھی دین کی گستاخی ہے۔ بل جی، اس بارے میں بھی یہ کہوں گا کہ انڈیا میں جیسے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی، عالم عرب اس پہ بہت زیادہ غصے میں آئے اور ریئیکشن بھی آیا سامنے ان کا، لیکن ہمارے ملک سے کوئی خاص بات نہیں کی گئی۔ غالباً جو سننے میں آیا ہے ابھی تک، وہ حمزہ شہباز صاحب نے بیان دیا کہ مسلمانوں کو اس پہ رد عمل دینا چاہیے۔ تو دینا چاہیے، کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ آپ کا رد عمل نہیں بنتا، آپ حاکم وقت ہیں اس وقت، آپ کا رد عمل تو سب سے پہلے آنا چاہیے۔ آپ بالکل قریب ہیں اس ملک کے جہاں پہ گستاخی کی گئی ہے، تو آپ کی طرف سے رد عمل نہیں آ رہا۔ جبکہ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت، تو وہ اس وقت یہ بہت بڑا معاملہ تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہم اور ہماری اولاد، ہمارے بڑے، ہمارے چھوٹے، ہماری نسلیں قربان، یہ تو بہت بڑا معاملہ ہے۔ عمران خان صاحب نے صرف اس لیے تعلق ختم کر دیا تھا، تجارت ختم کر دی تھی، کسی قسم کا تعلق انڈیا سے نہیں رکھا تھا۔ انہوں نے صرف ایک شرط رکھی تھی کہ کشمیر کو آزادی رائے کا حق دیا جائے، انہیں آزاد کیا جائے، ان پہ تشدد بند کیا جائے، اور وہاں سے اپنی فوج انڈیا نکال لے، تو ہم ان کے ساتھ اسی طرح چلنے کو تیار ہے جس طرح کوئی ایک ہمسایہ دوسرے ہمسایہ کے ساتھ چلتا ہے، ادروائز ہم ان سے لا تعلقی ہی رکھیں گے۔ تو بہت بڑا قدم تھا، جن کے بارے میں نون لیگ کے جو سپورٹر ہیں وہ یہودی کہتے ہیں۔ اب آپ ہی فیصلہ کر لیں کہ یہودی ایجنٹ کون ہے۔ ایک طرف ایک ایسا انسان جس نے صرف اس لیے تعلق ختم کر دیا انڈیا کے ساتھ کہ وہ مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے، دوسری طرف ایک ایسا انسان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرمت پہ بھی خاموش بیٹھا ہوا ہے، گونگا بنا ہوا ہے، بالکل اس پہ کسی قسم کا کوئی رد عمل دینے کو تیار نہیں ہے۔ جی سر، اس بارے میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا۔ میر صاحب، اللہ پاک رب العزت کا فرمان ہے کہ میں جس سے چاہتا ہوں دین کا کام لیتا ہوں، اور میں دین کا کام لینے کے لیے کسی کا امت کا محتاج نہیں ہوں۔ اور جب کوئی ایک امت، کوئی ایک قوم اپنی ذمہ داریاں بھلا دیتی ہے تو میں اس کے اوپر دوسری قوم کو غالب کر دیتی ہوں، اور میرا کام جاری رہتا ہے۔ اب ہم ڈھونڈتے ہیں داڑھی والوں کو، معذرت کے ساتھ، داڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے اوپر چلنے والے کے چہرے پہ ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار علامہ اقبال سے لے کے قائد اعظم، پھر بھٹو، اور پھر ابھی عمران خان، ہم ان کے چہروں پہ نہ جانے کیوں داڑیاں تلاش کرتے ہیں۔ سر معافی چاہتا ہوں کہ داڑھی سے زیادہ میرا خیال ہے عمل ہونا ضروری ہے، اگر عملی نہیں ہے تو داڑھی کا فائدہ نہیں ہے۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ عمران خان نے اپنے 3.5 سالہ دور کے اندر اسلامو فوبیا کے لیے، اور ناموس رسالت کے لیے، اور ختم نبوت کے لیے، اور اسلامک ریسرچ کے لیے وہ سارے کام کیے ہیں جو کہ 70-72 سال کے اندر بڑے بڑے علماء کرام نہیں کر سکے ہیں، جیسے کہ رحمت للعالمین فاؤنڈیشن کا قیام، جیسے کہ اسکولوں کے اندر باترجمہ قرآن پاک کی تعلیم لازم، آپ کی اطلاع کے لیے ایسا ہے کہ وہ ابھی بند کر دی گئی ہے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا چیپٹر شامل کرنا، اور پھر ایک عبد القادر جیلانی یونیورسٹی کا قیام کہ جہاں پہ اسلامک جو تصوف اور معرفت اس کے بارے میں ریسرچ کی جائے، اور اس کے علاوہ آپ کا پوری دنیا کے اندر اسلامک امہ کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کرنا کہ یار جیسے آپ جینوسائڈ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی گستاخی کرتے ہیں، کوئی خاکے بناتے ہیں یا کوئی نازیبہ کلمات کرتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر جا کے وہ چیز چپتی ہے اور ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہماری زندگیوں میں کیا ہے، یہ ہم آپ کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مذہب کے اوپر، آپ کے جینوسائڈ کے اوپر کوئی بات نہیں کی جائے، اسی طرح سے ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پاک کے بارے میں جب نازیبہ کلمات کہے جاتے ہیں تو اس کا باقاعدہ سے قانون بنانے میں، انٹرنیشنل لاء بنانے میں، اور اسلامو فوبیا کو ایک قرارداد کی شکل میں پاس کروانے میں یہ
ایک کریڈٹ تو ہے، اور اس بندے کو ہے جس کو یہ کبھی یہودی جنٹ کہتے ہیں، کبھی قادیانی نواز کہتے ہیں، اور کبھی اس کو مودی کا یار کہتے ہیں۔ دیکھیں، ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ تو آپ جتنی مرضی لفاظی کرتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس بندے کے کاموں نے بتایا کہ عاشق رسول کون ہے اور دین کے اوپر چلنے والا کون ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا پاسبان کون ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اگر اپنی ایک لفاظی سے اپنے آپ کو، نفس کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں تو کرتے رہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا سر، ایک سوال آپ سے کرنے لگے ہیں جو کہ بڑا مشہور ہے، آپ کی زبانی ہم سننا چاہتے ہیں کہ اس میں کتنی صداقت ہے آپ کے علم کے مطابق۔ عمران خان صاحب یہ جو شب خون مارا گیا پی ڈی ایم کی طرف سے، اس سے پہلے روس جاتے ہیں اور روس میں کچھ معاہدے طے ہوتے ہیں، انہیں صرف بلیک اینڈ وائٹ میں لانا باقی رہتا ہے، باقی سب کمپلیٹ کر کے وہ وہاں سے آتے ہیں، جس میں پیٹرولیم مصنوعات ہیں، گیس ہے، گندم ہے، ان کے معاہدے کیے جاتے ہیں، اور آتے ہی یہ شب خون مارا جاتا ہے اور انہیں ہٹا دیا جاتا ہے۔ نون لیگ کے جو سپورٹرز ہیں، جو ورکرز ہیں، جو کارکن ہیں، جو ایم پی ایم این ایز ہیں، جو پارٹی لیڈرز ہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ جی یہ فیک تھا، ایسا کچھ نہیں تھا، وہ کوئی معاہدہ کر کے نہیں آئے۔ اس بارے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سر، جن لوگوں کو تھوڑا سا بھی خارجہ امور کا علم ہے اور سفارتی تعلقات کے بارے میں جانتے ہیں، اور بائی لیٹرل ٹریڈ کے بارے میں جن کو ذرا سی بھی نو ہو ہے، وہ یہ بہتر جانتے ہوں گے کہ جاتے ہی ایگریمنٹ سائن نہیں ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ اس ملک کے ساتھ، اس ریجن کے ساتھ جہاں پہ آپ کوئی 40 سال کے بعد گئے ہوں۔ 40 سال کا خلا ہے، اور پاکستان کی اور رشیا کی جو اکنامک ٹائز ہیں، اس کی آخری نظیر ہمیں پاکستان سٹیل مل کی شکل میں ملتی ہے، جو کہ بھٹو صاحب کے زمانے میں لگی تھی، جو بند کر دی گئی، جو بند کر دی گئی ہے۔ اس کا تو حال انہوں نے اس لیے خراب کر دیا کہ رشیا نے لگائی تھی نا، اور اگر وہ چلتی رہتی تو پھر ریسنٹلی معذرت آپ کی بات بڑی ہے، ریسنٹلی آتے ہی انہوں نے اس کی لائٹ بھی ختم کر دی ہے، لائٹ وغیرہ بند کر دی ہے، وہ سارا کچھ بند کر دیا۔ اس کی وجہ یہ کہ سٹیل مل کے ہوتے ہوئے اتفاق مل نہیں چلتی، عزیزیہ مل نہیں چلتی، خدیبیہ مل نہیں چلتی، تو یہ ساری کی ساری ملیں چلانے کے لیے پاکستان سٹیل مل کو بند کرنا ناگزیر تھی۔ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، کیونکہ آپ یہاں پہ حکومت کرنے نہیں آتے ہیں۔ دیکھیں، نون لیگ کا پرابلم یہ ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا پرابلم یہ ہے کہ یہ کارپوریٹ کلچرز ہیں، ٹھیک ہے، یہ کاروباری حکومتیں ہوتی ہیں، یہ سیاسی حکومتیں ان کو نہیں کہنا چاہیے، یہ عوامی مفاد کے لیے کام نہیں کرتی ہیں، یہ اپنے بزنس ویلفیئر کے لیے کام کرتی ہیں کہ یار ہمارے بزنس کو بڑھوتری کہاں سے ملتی ہے۔ اب آتے ہیں رشیا والی بات کی طرف۔ تو رشیا والی بات یہ ہے کہ جب بھی ایک اتنے لمبے انٹرول کے بعد دو ملکوں کے درمیان کو تجارتی یا سفارتی تعلقات کا آغاز ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ پہلے وہ برف پگھلتی ہے، ایک آدھ ملاقات کے اندر جا کے بات کی جاتی ہے، ہماری کیا ضرورت ہے، آپ کی کیا ضرورت ہے، ہم آپس میں اقتصادی تجارتی روابط کیسے قائم کر سکتے ہیں۔ تو اس کا سارے روابط قائم تھے، اس کی ڈاکومنٹیشن ہونی باقی تھی، اور ان کے ٹریڈ منسٹر نے، ٹریڈ اتاشی نے، اور ایون پیوٹن نے بھی یہ اس کا اپنا جو ہے وضاحت کر دی ہے، اور اس کی انہوں نے تصدیق کر دی ہے کہ ہم پاکستان کی حکومت ابھی بھی اگر چاہے تو ہم سے بات کرے، اور ہم ان کو 30% کم قیمت کے اوپر تیل اور پیٹرولیم مصنوعات۔ سر 40% آفر کر دی کیونکہ انہیں پتا کہ یہ حکومت نہیں کرے گی۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ کی ریجن کے اندر بڑی بڑی مثالیں ہیں۔ سری لنکا جو کہ دیوالیہ پن کے شکار ہو گیا، اس نے رشین تیل خرید لیا، اس کو امریکہ سے ڈر نہیں لگا۔ آپ کا ساتھ میں بغل میں بیٹھا ہوا بنگلہ دیش، اس نے رشین آئل خرید لیا کیونکہ ان کو اپنی عوام کا درد تھا۔ اسی طریقے سے انڈیا نے رشین آئل خرید لیا، اور جب امریکہ نے ان کو کہا کہ بھائی ہمارے ان کے ساتھ تھوڑے سے تجارتی معاملات ہیں اور انٹرنیشنل ان کے اوپر پابندی ہیں، تو انڈیا نے بڑا اچھا اس وقت ایک جواب دیا کہ بھائی آپ کی پابندیاں آپ کے لیے ہیں، ہم اپنی عوام کا سوچتے ہیں، پہلے تجارت بات کی بات ہے۔ تو یہ کم سے کم اتنا ضعف جو ہے پاکستانی حکمرانوں میں اور پاکستانی اشرافیہ میں ضرور ہونا چاہیے، مقتدر حلقوں میں بھی ہونا چاہیے، کہ اگر پاکستان کے عوام کو کسی طرح سے ریلیف مل رہا تھا تو ضرور ملے۔ اس کے اندر عمران خان کا پلان یہ تھا
کہ جون کے اینڈ تک انہوں نے اپنا 150 روپے کے اوپر فی لیٹر فکس کیا ہوا تھا، اور سپٹمبر کے اندر انہوں نے کیریج لے آنا تھا۔ پہلی کنسائنمنٹ جو ہے 35% ڈسکاؤنٹ کے اوپر انہوں نے پہلی کنسائنمنٹ لے آنی تھی، اور اس کے آنے کے بعد قیمتیں 210 کے اوپر نہیں تھی جانی۔ فور دا ٹائم بینگ اگر بہت بھی زیادہ ہوتی تو 170 کے اوپر 180 کے اوپر چلی جاتی ہیں، لیکن ابھی آپ کو یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ ابھی آج 210 روپے لیٹر ہے، اور ہائی آکٹین کی سپلائی بند ہے اکثر پیٹرول پمپوں پہ، اور آئندہ چند دنوں میں ابھی چونکہ ہر 15 دن کے بعد اس کی قیمتوں کا تعین دوبارہ سے کیا جاتا ہے، تو 15 جون کو آپ امید رکھیں کہ اس کی قیمت 240 پہ چلی جائے گی، اور گریجولی اس نے 300 کا ٹارگٹ پورا کرنا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے عمران خان حکومت کے اوپر ملبہ ڈالا جاتا ہے کہ عمران خان تو پہلے سے ہی کہہ گئے تھے کہ 300 تک قیمت جائے گی۔ بھائی صاحب، کسی کو ایک چیز کو پیش بندی کرنا یا کسی کو خدشہ ظاہر کرنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اور کہ ایک امپلیمنٹ کر دینا، وہ تو مارکیٹ کرائسس کو مد نظر رکھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ساری کی ساری جو قیمتیں ہیں وہ 300 تک چلی جائیں گی۔ جیسے کہ وہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ یار اگر یہی رویہ رہا ہمارے مقتدر حلقوں کا تو پاکستان مجھے خطرہ ہے کہ پاکستان 3 ٹکڑوں میں بٹ جائے گا۔ تو اس نے یہ تو نہیں کہا کہ یار بانٹ دیا۔ نہیں، ایکچولی نا وہ موجودہ حکومت اس چیز سے لیتی ہے کہ انہوں نے بیان دیا تھا کہ یہ ساری ایک وقت آئے گا یہ ساری پارٹیاں میرے خلاف اکٹھی ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا یہ سچ ہو گیا تو باقی سارا بھی سچ ہو جائے گا۔ ہاں، وہ اگر ولی اللہ سمجھتے ہیں تو بالکل سمجھیں، ان کو سمجھنا چاہیے، کیوں جس حالت میں وہ اس وقت ہیں ان کو واقعی ولی اللہ سمجھنا چاہیے اس کو۔ تو بہرحال یہ رشیا والا جو معاملہ ہے، رشیا کا معاملہ آج سے نہیں ہے سر۔ رشیا جانے کی سزا صرف عمران خان کو نہیں ملتی ہے، اس سے پہلے 2 وزرائے اعظم اور بھی ہیں جن کو کہ یہ سزا ملتی ہے۔ 1950 کے اندر سزا ملتی ہے لیاقت علی خان کو، ٹھیک ہے۔ لیاقت علی خان کا پہلا دورہ جو رشیا کے ساتھ ٹائز کے لیے ہوتا ہے، اور اگر اللہ کرے کہ وہ ہو گیا ہوتا تو آج پاکستان اس کنڈیشن میں نہ ہوتا۔ ہمارا جو نیچرل الائنس بنتا ہے وہ امریکہ کے ساتھ نہیں بنتا، ہمارا نیچرل الائنس اپنی ریجن کے ملکوں کے ساتھ بنتا ہے، اپنے خطے کے اندر بنتا ہے۔ دوسری سزا ملی تھی رشیا کے ساتھ ٹائز بڑھانے کی بھٹو صاحب کو۔ یہ ایک خام خیالی ہے کہ بھٹو صاحب کو ایٹم بم بنانے کی سزا ملی، ایسا نہیں ہے۔ ایٹم بم تو کسی نہ کسی اور طریقے سے بھی بن جانا تھا، لیکن بھٹو صاحب کو سزا ملی تھی اسلامک سربراہی کانفرنس کرنے کی، اور اس پورے بلاک کو جس کو کہ آج سی پیک کا نام دیا جاتا ہے، سی پیک کی فاؤنڈیشن بھٹو صاحب نے رکھی تھی۔ یہ سارے کا سارا خواب بھٹو صاحب نے پیش کیا تھا کہ ایک ایسی شاہراہ ریشم کا ایک 1 بیلٹ روڈ ہو جو کہ اس سارے خطے کو سینٹرل ایشین سٹیٹس تک سارا ایک آپس میں جوڑ دے، اور ہماری جو تجارت 1 لائن، جی ہاں، ہماری تجارت سانجھی ہو۔ ایون وہ یہاں تک سوچتے تھے کہ ہماری کرنسی بھی سانجھی ہو، جس کی کوئی تکلیف تھی، اور بھٹو صاحب کو بھی اس کی سزا ملی۔ اب اس کی کنٹینیوٹی میں اپنے ٹرمز بڑھانے کے لیے رشیا کے ساتھ کہ یار ہمارا چائنا، ایران، رشیا اور سینٹرل ایشین سٹیٹس، ان کے ساتھ اگر ہم سلک روڈ کی یا اپنی سی پیک کی تجارت کو فروغ دیتے ہیں تو پاکستان کا ہی فائدہ ہے نا۔ پاکستان کے اندر ہی انڈسٹری لگتی ہے، پاکستان کے اندر ہی آکٹرائی اکٹھی ہوتی ہے، پاکستان کے اندر ہی تجارت اور ٹریڈنگ کو ترقی ملتی ہے۔ اگر سارے کے سارے اس کا دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو رشیا بنسبت امریکہ اور یورپ کے زیادہ زرخیز ہے آپ کی اسلامائزیشن کے لیے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ پاکستان بنا تھا، تو اسلام کے نام پہ اگر پاکستان بنا تھا تو رشیا میں زیادہ زرخیزی نظر آتی ہے بنسبت ایران اور اس کے امریکہ کے اور یورپ کے۔ اسی خطے میں سے 9 ریاستیں نکل کے 9 مسلم ریاستیں کہلاتی ہیں نا۔ 9 مسلم ریاستیں یعنی نئی مسلمان ہوئی 9 ریاستیں ہیں جو کہ رشیا کے وطن میں سے جنم لیتی ہیں، اور وہ ساری کی ساری مسلمان ہیں۔ اور آنے والے وقت کے اندر اگر آپ اس خطے کا سارا جائزہ لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اس کا مطالعہ کریں
تو یہ سارے کا سارا دوام، اور جس کو غزوہ ہند کہا جاتا ہے یا ساری فلورشمنٹ کہا جاتی ہیں، دجالیت کے خلاف ساری محاذرائی کی جاتی ہے، تو یہ سارے اسی خطے کا سارا ذکر ہے، اس میں کہیں امریکہ یورپ کا ذکر نہیں ہے. تو ہم پتہ نہیں کیوں امریکہ یورپ کی طرف آس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ڈالر آتے ہیں وہاں سے، اب ڈالر جہاں سے آئیں گے وہاں سے ادھر کوئی منہ کیا جائے گا. جی ناظرین، آج کا پروگرام آپ تک پہنچایا. ہم کوشش بس یہ کر رہے ہیں کہ علم، وہ باتیں جو عام عوام کے سامنے نہیں آتی، ہم وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ حقائق آپ کے سامنے آ سکیں اور آپ بہتر فیصلہ کر سکیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا آپ اس چینل کا بھی. فی الحال کے لیے کیمرہ مین اظہر اقبال کے ساتھ اپنے ہوسٹ فیصل میر کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.